السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس ہستی کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہستی علم، عدل، شجاعت کا پیکر ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد رسول اور خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کا تذکرہ آج ہم اپنی ویڈیو میں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کے اقوال ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ کہہ کر پکارا۔ میرے بھائیوں، آج کے نوجوان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وقت کا ضیاع، بے عملی، غلط صحبت، تو ان سب کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کو تمہیں خود ہی سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج تمہارے پاس موبائل اور ٹیکنالوجی کا سارا ساز و سامان اور اشیاء موجود ہیں، لیکن اس سب کے ہونے کے باوجود اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو یہ سب کچھ تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے۔ ہم باہر کی دنیا کو تو ٹھیک کرنے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ جب ہمارا اندر ٹھیک ہو گیا، ہم خود ٹھیک ہو گئے، تو کوئی بھی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ برے دوست سے تنہائی بہتر ہے، کیونکہ جو بندہ جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کے افعال، اس کے عادات، اس کی ہم کلامی، یہ سب چیزیں دوسرے میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ وہ اس کی عادات کو اپنی عادات میں داخل کرتا رہتا ہے، یعنی بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اور اچھی صحبت انسان کو نیکوکار بناتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے دوست تلاش کرو کہ جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ اور ویسے بھی آج کل کی دوستی اگر دیکھا جائے تو وقتی اور مطلبی ہے، تو اس لیے ہمیں ایسے دوستوں کی تلاش ہونی چاہیے کہ جو ہمیں قرب الہی کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وقت کو غنیمت جانو، فرصت کے لمحوں کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ۔ یعنی وقت ایسی تلوار ہے، تم نے اسے کاٹ دیا تو ٹھیک، وگرنہ یہ تمہیں کاٹ دے گی۔ نوجوانوں، وقت کی قدر کرو، وقت کو قیمتی اثاثہ جانو۔ اگر تمہیں وقت کی قدر کا احساس ہو گیا تو یہ تمہیں کچھ نہ کچھ بنا دے گا۔ یہ تمہیں ترقی کرنے کے لیے، تمہیں ایک اچھا اور ماہر انسان بنانے کے لیے، ماہر نوجوان بنانے کے لیے، کامیاب نوجوان بنانے کے لیے یہ بہت مؤثر ثابت ہوگا۔ آخر میں حضرت علی کا وہ پیغام جو دلوں کو ہلا دیتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نظریہ، یہ خوف پیدا ہو جائے تو ٹھیک، اگر یہ خوف پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنا خوف اپنے سینے میں ضرور رکھو، اپنے دل میں اتنا خوف ضرور رکھو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے سینے میں
یہ تمہیں بلندی کی طرف لے کر جائے گا، تمہیں گناہوں سے روکے گا، تمہیں پستی سے بچائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ماؤں بہنوں، آج عہد کرو کہ حضرت علی کی تعلیمات کو اپناؤ گے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے۔ اگر یہ تعلیمات ہم نے اپنا لی، نفس پر قابو پا لیا، بے عملی کو چھوڑ کر عمل کی راہوں کا مسافر بن گئے، تو یقیناً یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی راہوں کا مسافر